سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، سلامتی ہے ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر ہیں، سلامتی ہی سلامتی ہے ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ میں گامزن رہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں الف لام میم، میں ہوں آپ کا میزبان محمد اویس ربانی، جو تہہ دل سے آپ کو ویلکم کہتا ہے۔ خواتین و حضرات، آج میں نے بڑا غور کیا ہے حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے اس شعر کے اوپر کہ تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے، حیدری فکر ہے نہ دولت عثمانی ہے۔ یعنی اس کو مصرے کو بھی میں نے آگے پیچھے اس لیے رکھا کہ اسلاف کا معتبر مقام زیادہ اولا ہے، مگر اس مقام کی تعظیم تک پہنچنا تو کجا، ہم تو اس کی اطاعت، اس کی پیروی سے بھی بہت دور چلے گئے ہیں۔ اسلام ایک انتہائی خوبصورت چہرے کے ساتھ ہم تک پہنچایا گیا، مگر اس کے چہرے کو، اس کے جسم کو، اس کے ہر خد و خال کو اس انداز سے مسخ کیا گیا کہ دوسروں کو اس سے رحمت شفقت کے عناصر آنے کے بجائے خوف آنے لگا۔ ہمارے ملک پاکستان میں کس حد تک جبری مذہب تبدیلی کا عنوان یا رجحان ہے، اسی موضوع پہ گفتگو کرنے کے لیے جب میں نے قرآن سے پوچھا تو اس نے تو ایک الگ بہت ہی پیارا اور بہت ہی میٹھا چہرہ دکھایا۔ سورہ یونس کی 99ویں آیت میں کہنے لگا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا، اگر تیرا رب چاہتا تو زمین پہ جتنے بھی ہیں سب کو ایمان کی دولت دے دیتا۔ اس نے ایسا نہیں کیا اور اس کے بعد اپنے محبوب سے مختلف انداز سے کہتا رہا فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ، اور پھر کہیں تو یہ بھی کہہ دیا لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ۔ کیا حدیں ہیں جو اس نے کھینچی ہیں، اور کیا حدوں کے تجاوزات ہیں، یا کیا حد پاری ہے جو ہم نے بڑھائی ہے۔ خواتین و حضرات، اسی موضوع پہ گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے درمیان انتہائی معزز مہمان یہاں تشریف رکھتے ہیں۔ ہمارا خاصہ ہے کہ اسی موضوع کو عنوان بناتے ہوئے آج ہم نے ہر اینگل سے بات کرنی ہے۔ آیا پاکستان میں جبری مذہب تبدیلی ہو رہی ہے یا پھر ایک خیالی گمان ہے اور اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہے؟ اور اگر ہو رہی ہے تو قانون کہاں پر ہے؟ اور اگر ہو رہی ہے تو علماء کا کردار کیا ہے؟ اسی موضوع پہ گفتگو کرنے کے لیے ہمارے درمیان اسٹوڈیو میں موجود ہیں بہت بڑا نام، بہت پیارا چہرہ، بہت ہی تفصیل کے ساتھ گفتگو فرمانے والے ڈاکٹر عمیر صدیقی۔ السلام علیکم۔ خوش آمدید کہتا ہوں۔ ساتھ میں ایک اور بہت ہی معزز شخصیت، پورا رمضان اور اس کے علاوہ دیگر محافل میں آپ ان کو ہمارے ساتھ پاتے ہیں، بہت ہی اچھی روشنی ڈالتے ہیں علمی موضوعات کے اوپر، علامہ رضا داؤدانی صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ خوش آمدید۔ آج کے اسی پروگرام میں ہمارے ساتھ ایک اور معزز مہمان تشریف رکھتے ہیں، بہت بڑا نام ہے، شعبہ تدریس سے آپ کا خاصہ ہے، اور اس کے علاوہ آپ نے جو آزادی رائے کے اوپر ایک نیا انداز دیا ہے قوم کو، اس کی کوئی نظیر، کوئی مثال نہیں ملتی۔ پرویز عامر علی ہود بھائی کو میں خوش آمدید کہنا چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ ماشاءاللہ سے پرویز صاحب، سب سے پہلا سوال آپ ہی کی طرف میں رکھتا ہوں۔ یہ جو بات ہو رہی ہے جبری مذہب تبدیلی کی، اس حوالے سے 5 مئی 2020 کو وزیر اعظم کی صدارت ہی میں ایک قومی اقلیتی کمیشن بھی بنایا گیا، مگر یہ دیکھا جا رہا ہے کہ اس پہ کوئی عمل نہیں ہو رہا۔ سندھ میں ہندو کمیونٹی شکایت کر رہی ہے، پنجاب میں مسیحی کمیونٹی شکایت کر رہی ہے، خیبر پختونخوا میں کلاشی کمیونٹی شکایت کر رہی ہے۔ کیا وجوہات ہیں؟ کوئی مذہبی دباؤ ہے یا پھر حکومت کی غیر سنجیدگی؟ اس میں صرف حکومت کو ہم قصوروار نہیں ٹھہرا سکتے، اس میں پاکستان کے عوام بھی شامل ہیں، اس لیے کہ تعصب اور تنگ نظری ہمارے بیچ میں پھیلائی گئی ہے، دانستاً پھیلائی گئی ہے، اور پاکستان کی اقلیتیں اپنے آپ کو انتہائی غیر محفوظ سمجھتی ہیں، یہاں تک کہ جس کو موقع ملتا ہے وہ اس ملک سے بھاگنے کی کوشش کرتا ہے۔ اب آپ دیکھ لیجئے کہ جبراً شادیاں کرائی جاتی ہیں، ان کا مذہب تبدیل کرایا جاتا ہے، اور جب اس کے خلاف قانون سازی کی کوشش کی جاتی ہے، جیسا کہ ابھی آپ نے بتایا، تو ایک خاموشی چھا جاتی ہے ہر طرف۔ تو اس میں میں نہ صرف حکومت کو قصوروار ٹھہراؤں گا، اس میں وہ تمام متعصب اور تنگ نظر لوگوں کو بھی قصوروار ٹھہراتا ہوں، کیونکہ یہ چیز ہمارے معاشرے کے اندر عام ہے۔ اب ہم لوگ، یعنی کہ ہم پاکستانی مسلمان، جب کسی بیرونی ملک میں جاتے ہیں، امریکہ جاتے ہیں، یورپ جاتے ہیں، تو ہم یہ اصرار کرتے ہیں کہ ہمیں آزادی فکر ہمارا حق ہے کہ ہم اپنے مذہب کے مطابق اپنی زندگیاں گزاریں گے، اور کوئی ہمیں جبراً ہمارے مذہب سے چھین نہیں سکتا۔
ہم سے کوئی ہمارا مذہب چھین نہیں سکتا. صحیح. مگر پاکستان میں ہر مذہبی اقلیت اپنے آپ کو خوفزدہ محسوس کرتی ہے. یہاں تک کہ میں نے دیکھا ہے کہ اکثر و بیشتر لوگ اپنے بچوں کے نام بھی اب اس طرح سے رکھتے ہیں کہ پتہ نہیں چلتا آیا کہ یہ ہندو ہیں کہ عیسائی ہیں یا مسلمان ہیں. اچھا. تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ پاکستان اب دوسرے ملکوں سے بہت مختلف ہو چکا ہے. اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے، اسی پہ رائے لینا چاہتا ہوں میں علماء کرام کی بھی. ڈاکٹر عمیر صاحب، مذہبی کردار کہاں ہے، علماء کا کردار کہاں ہے اس حوالے سے؟ کیا اتنا خوف قائم کر دیا ہے کہ اقلیتیں ڈرنے لگی ہیں، نام تک خوف زدہ ہو کے رکھ رہی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں بہت مذمت کرتا ہوں فورسڈ کنورژن، چاہے وہ کسی بھی مذہب میں نعوذ باللہ من ذالک کی جائے. شدھی تحریک ہو یا اسپین میں مسلمانوں کو جبراً مذہب تبدیل کرنے پر مجبور کیا جائے، یا حال ہی میں بھارت میں چلنے والی گھر واپسی کی تحریک ہو جس میں سکھ، مسلمان اور مسیحی برادری کو زبردستی بائی فورس ہندو بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور بالخصوص اگر آپ ابو غریب جیل میں، گوانتانامو بے میں، شام، فلسطین، کشمیر میں اس وقت مسلمانوں کا جو حال ہے، جس تیزی کے ساتھ انہیں کفر اور توہین رسالت اور توہین قرآن پر مجبور کیا جا رہا ہے، یقیناً یہ قابل مذمت ہے اور پوری دنیا کو بھی اس کی مذمت کرنی چاہیے. جہاں تک بات ہے پاکستان میں جبری تبدیلی مذہب کے حوالے سے، تو میں یہ سمجھتا ہوں جو کچھ اس حوالے سے میں نے اسٹڈی کیا ہے، یا جب آپ اسٹیٹسٹکس کو پڑھتے ہیں، یا وہ لڑکیاں جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ان کو جبراً مذہب تبدیل کرنے پر مجبور کیا گیا ہے، جب آپ ان کے انٹرویوز سنتے ہیں، آپ جائیے گوگل پر، یوٹیوب پر آپ کو بے شمار ویڈیوز انٹرویوز آپ کو مل جائیں گے کہ جس میں باقاعدہ وہ لڑکیاں خود یہ اظہار کرتی ہیں کہ ہم نے اسلام سے متاثر ہو کر ہی اسلام کو قبول کیا ہے. ایک آدھ واقعے کو بنیادی طور پر کیونکہ ایک اس کو پس منظر میں ڈال دیا جاتا ہے جو اصل حقیقت ہوتی ہے، اور ذاتی بغض و عناد کو نکالنے کے لیے پھر بتایا جاتا ہے کہ جناب ہماری بیٹی کو تو گھر سے گھسیٹ کر لے جا کر جو ہے زبردستی مسلمان بنایا گیا اور شادی کر لی گئی. چند دنوں بعد لڑکی کا بھی حال ہی میں ننکانہ صاحبہ میں ایک سکھ لڑکی کا واقعہ ہوا تھا. گھر والوں نے بہت شور کیا. ہمارے یہاں مسلمان لڑکیاں بھی بعض اوقات یہ کام کرتی ہیں کہ جب وہ گھروں سے اپنی مرضی سے نکل کر شادی کر لیتی ہیں تو ان کے ماں باپ کیس رپورٹ کرا دیتے ہیں کہ جناب میری بیٹی کو اغوا کر لیا. اس لڑکی کا بعد میں باقاعدہ انٹرویو آیا اور اس نے کہا کہ میں نے اپنی مرضی سے، میں 19 سال کی ہوں، اپنی مرضی سے اپنے گھر سے گئی اور میں نے اپنے یعنی جس لڑکے کو میں پسند کرتی تھی میں نے اس سے نکاح کیا. بہت ویسے قابل توجہ بات یہ ہے کہ اے آر رحمان ہوں، الحاج ملک الشعباز میلکم ایکس ہوں، علامہ محمد اسد ہوں، مریم جمیلہ ہوں، مارٹن لنگز ہوں، یوسف یوحنا ہو، محمد علی کلے ہو، محمد یوسف ہوں، یا پکتھول ہوں، یا یوسف اسلام ہو، حمزہ یوسف ہوں، یہ تمام تر عظیم یعنی چاہے سائنسدان ہوں، گانے والے ہوں، دنیا کی کسی بھی شعبے سے تعلق رکھنے والے لوگ ہوں، وہ بائی فورس یعنی کنورٹ نہیں ہوئے بلکہ وہ اسلام کے خوبصورت پیغام سے متاثر ہو کر اسلام کی طرف آئے. علامہ رضا داؤدانی صاحب، اتنا خوف قائم کر دیا ہے علماء نے. ویسے ایک اللہ سے ڈرنے کا حکم تھا، یہاں تو مذہب کے نام سے ڈر رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو ڈاکٹر ہود بھائی نے ارشاد فرمایا، جو ڈاکٹر صدیقی صاحب نے ارشاد فرمایا، ان تمام تر چیزوں کو اگر ہم دیکھیں تو ظاہر ہے کہ اس کی مثالیں بھی مل جائیں گی اور وہ جو باتیں فرما رہے ہیں اس کی مثالیں بھی مل جائیں گی. کیا اس بات کو ہم بالکل ڈینائی کر سکتے ہیں کہ معاشرے کے اندر، خاص طور پر پاکستان کے ریفرنس سے ہم بات کریں تو کیا ایک خوف کی فضا قائم نہیں ہے؟ کیا واقعاً اتنا ہی آزادانہ ایک ماحول ہمارے معاشرے کے اندر قائم ہو چکا ہے؟ میں اس بات سے ایگری کرتے ہوئے کہ جو ہندوستان کے اندر جو مسائل ہو سکتے ہیں، دوسرے ممالک کے اندر جو مسائل ہو سکتے ہیں، جو مشکلات ہو سکتی ہیں، مگر کیا ان سب کے باوجود ہم اس کو ڈینائی کر سکتے ہیں کہ ہمارے یہاں بالکل ایک ایسا پیس اور کول اور کام ایک انوائرمنٹ ہے کہ جس کے اندر جو جس طریقے سے سمجھتا ہے اسی طریقے سے اپنے معاملات کو ایکسپریس کر سکے، ایون ڈسکس کر سکے؟ تو شاید ہمیں اس بارے میں مایوسی ہوگی. اور اس حوالے سے اگر ہم قرآن مجید کو دیکھیں نا تو قرآن مجید خود رسولوں کی جو ذمہ داری بیان کرتا ہے وہ کیا ہے؟ رسولوں کی ذمہ داری بیان کرتے ہوئے جو ایک بہت ہی اہم آیت جو ایک سے زائد مقامات پر مختلف انداز سے ہمیں نظر آتی ہے کہ وما علی الرسول الا البلاغ المبین. ایسا ہی رسول کی ذمہ داری صرف اتنی ہے کہ وہ پیغام کو صاف صاف پہنچا دے. پیغام کو پہنچانے کے بعد فورسفلی اس کو نافذ کرنا یہ تو رسول کی ذمہ داری بھی. اور یہ تک کہہ دیا لست علیہم بمسیطر. ایگزیکٹلی کہ ہم نے آپ کو ان کے اوپر داروغہ نہیں بنایا، بالکل ایسا نہیں بنایا. تو اگر آپ دیکھیں وہ جو آیتیں آپ نے بھی ابتدا میں پڑھی ہیں، مجھے ایک بہت پیارا جملہ حضرت علامہ سید علی نقی صاحب کا یاد آ رہا ہے. وہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ کافر کا وجود خود اس کے اختیار کی دلیل ہے. واہ واہ واہ. جو آیت سورہ یونس کی آپ نے ارشاد فرمائی تھی اسی کے ذیل میں اگر آپ دیکھیں کہ اگر پروردگار عالم چاہتا تو ہر ایک کو
جس طریقے سے بہت ساری چیزیں ان بلٹ اس کے اندر رکھی گئی ہیں، عقل اس کے اندر رکھی گئی ہے، سماعت اس کے اندر رکھی گئی ہے، بصارت، اسی طریقے سے پروردگار عالم اسی کے اندر دین کو بھی اسی طرح سے رکھ دیتا کہ جہاں پر کوئی زحمت نہ ہوتی. بالکل صحیح. اور جس طرح سے وہ آنکھیں کھول کر اپنی بصارت کو استعمال کرتا ہے، کان کھول کر اپنی سماعت کو استعمال کرتا ہے، اسی طریقے سے وہ جیسے ہی آنکھیں کھولتا، کان کھولتا، اپنے جیسے ہی عقل اور وجدان کے شعور کے اس میں داخل ہوتا تو وہ اس مذہب کو اور دین کو اختیار کر لیتا. مگر یہ آزمائش یہی ہے کہ ایک انسان کو جو اتنی صلاحیت اور پوٹینشیل دیے ہیں، اس کے بعد جب وہ دنیا کو دیکھتا ہے، کائنات کو دیکھتا ہے، اپنے وجود کو دیکھتا ہے، تو قرآن کہتا ہے سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وانفسہم وفی انفسہم، ہم ان کو دکھلائیں گے اپنی نشانیاں آفاق میں، یونیورس میں، اور ان کی اپنی ذات دیکھیں گے اور ان کے اپنے وجود کے اندر، حتیٰ یتبین لہم، یہاں تک کہ ان کے لیے واضح ہو جائے کہ وہ حق ہے. تو پروردگار خود اس چیز کو چاہتا ہے کہ یہ ایوالو ہو، ارتقا ہو، اور انسان خود اپنے فیصلے کو اپنے طور پر کرے. دوسرے اس کو فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں، مگر اس فیسیلیٹیشن کے اندر فورس، پریشر، اس کی کوئی گنجائش نہیں. اگر آپ فورس کریں گے بھی تو سر تو جھک سکتا ہے، مگر دین سر پر نافذ نہیں ہوتا. اللہ اکبر. دین دل میں نافذ، دل میں نازل ہوتا ہے، نافذ ہوتا ہے. اور یہ تعلق جو ہے وہ دل کے دل سے ہے. مجھے تو قرآن کی اس آیت کی طرف اشارہ بھی کرنا پڑے گا کہ جی، اور آپ نے کہا کہ وہ ایمان لے کر آئے، کہو کہ ایمان نہیں لے کر آئے بلکہ وہ اسلام لے کر آئے. اسلام اور ایمان تھوڑا سا فرق ہے. ایمان تو دل میں جانے کا نام ہے. پرویز خود بھائی صاحب، میرے سامنے ایک لطیفہ بھی آ گیا، بچپن میں سنا کرتے تھے. ایک خان صاحب نے جب ایک کافر یا ایک غیر مسلم پہ فتح یا قبضہ حاصل کیا تو ان کو کہا پڑھو کلمہ ورنہ جان نہیں چھوڑوں گا. اور جب ہندو نے کہا یا کسی کافر نے یا غیر مسلم نے کہا کہ مجھے کلمہ نہیں آتا بھائی، گولی مارنے سے پہلے کلمہ سکھا دو، تو انہوں نے کہا کہ وہ تو مجھے بھی نہیں آتا مگر پڑھنا پڑے گا. تو کیا ہمیں اپنی ذات کی تدریس کی ضرورت نہیں تھی؟ اساتذہ نے کیا کام انجام دیا ہے. آپ نے بتایا کہ معاشرے نے فیلئر دکھایا ہے، ایز اے معاشرہ ہم کچھ بھی نہیں کر سکے اس حوالے سے، مگر علماء کے ساتھ ساتھ اساتذہ، یونیورسٹیز میں پڑھانے والے ٹیچرز کیا اپنا کردار ادا کر پائے ہیں اس حوالے سے یا نہیں؟ یہاں اساتذہ ہماری یونیورسٹیوں اور کالجوں میں بس نوکری کرتے ہیں، انہیں صرف کام سے کام ہوتا، وہ ان معاملات میں نہیں پڑھتے. یہ معاملہ جو ہے وہ دراصل ذرائع ابلاغ کا ہے. اور جو مساجد میں ایک فضا قائم کی جاتی ہے جس میں علماء کرام اور علماء کا بہت جنرلی بہت بڑا کردار ہے، اس میں وہ ایک الگ چیز ہے. تو ایک عمومی فضا بنی ہے پاکستان میں جہاں اقلیتیں اپنا سر جھکا کے بس چپکے سے ادھر سے ادھر ہو جاتی ہیں، وہ اپنے آپ کو نمایاں بھی نہیں کرنا چاہتے ہیں. اب جہاں تک یہ بات ہے کہ ہاں کوئی کسی لڑکی نے چلیے 19 سال کی تھی، ہمیں نہیں پتا کہ 19 کی تھی کہ وہ 15 کی تھی، نہ عمر تو کچھ بھی بتائی جا سکتی، لیکن اگر اس نے یہ طے کیا کہ میں اپنا مذہب تبدیل کر رہی ہوں تو ٹھیک ہے، ایک آدھ اس طرح کا ضرور ہوگا، ایک آدھ سے بھی زیادہ ہوگا، لیکن ان گنت ایسی مثالیں ہیں جہاں چھوٹے بچوں کو جبراً گھروں سے اٹھایا گیا ہے اور بعد میں جب ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے تو ان سے پھر آپ کچھ بھی بلوا سکتے ہیں. صحیح. ہاں وہ یوٹیوب پر بھی آ سکتی ہیں، لیکن یہ ہرگز اس کا مطلب نہیں بنا کہ انہوں نے اپنی مرضی خوشی سے یہ نیا مذہب یعنی کہ اسلام قبول کیا. اچھا. اب دیکھیے میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ اس پر قانون سازی آج تک کیوں نہیں ہو سکی ہے؟ یہی سوال میرا بھی ہے. جب بھی قانون بننے جاتا ہے تو علماء کرام آڑے آ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اسلام میں کوئی منیمم ایج ہے نہیں، آپ کسی بھی عمر میں بچی کے ساتھ شادی کر سکتے ہیں. اب یہ کیا بات ہوئی؟ اچھا نہیں، یہ تو بڑی اہم بات ہے. اس حوالے سے میں مفتی عمیر صاحب سے بھی رائے لینا چاہتا ہوں. آپ نے ایک بڑے الگ انداز سے پیش کی رائے اور آپ کی رائے انتہائی اہمیت کی حامل ہے. پرویز خود بھائی صاحب، ایک مختصر سے وقفہ لے رہا ہوں، میرے ساتھ جڑے رہے گا. اسی سوال کو علماء کے سامنے رکھوں گا اور آج انشاءاللہ جواب بھی لیں گے. الف لام میم میں آپ کا انتظار رہے گا. خوش آمدید. پرویز خود بھائی صاحب نے بہت ہی اچھی بات کہی ہے، اس کا ایک الگ انداز بھی ہے، مگر دو نقطے میں نے نوٹ کر لیے اپنے پاس. پہلے تو مفتی صاحب انہوں نے کہا کہ علماء اپنا کردار ادا کریں، قوم بھی ادا کرے، مگر ایک چیز وہاں پہ رکنے والی تھی، آپ بھی تو استاد ہیں، پڑھاتے ہیں، تو صرف تنخواہ لینے کے لیے ہمارے اساتذہ جا رہے ہیں، اپنا کام نہیں کر رہے، اور دوسری بات انہوں نے رکھی ہے اس پہ ذرا جواب دیجیے گا.
دیکھیے میرا تعلق کیونکہ جامعہ کراچی سے ہے اور ڈاکٹر صاحب کی بات سے میں کسی حد تک اتفاق اس درجے میں کرتا ہوں کہ بہت سے اساتذہ ایسے ضرور ہو سکتے ہیں کہ جو اپنی ذمہ داریاں پوری نہ کر رہے ہوں، لیکن ہر استاد کا اپنا ایک سبجیکٹ ہوتا ہے. صحیح. اگر انسان اپنے موضوع سے ہٹ کر کسی اور موضوع میں مداخلت شروع کرے گا، یعنی میں اگر فزکس پر گفتگو شروع کر دوں، کبھی میں ڈیفنس انالیسس کرنا شروع کر دوں، تو یقیناً پھر میری بات کی کوئی وقت نہیں رہے گی. قابل توجہ بات یہ ہے کہ بالخصوص ہمارے ہاں جو اساتذہ کا جو نظام تعلیم ہے، اس سے آگے بڑھ کر ہمیں تربیت کے مرحلے میں داخل ہونا پڑے گا. جب تک نظام تعلیم، تربیت، ادب اور تزکیہ یہ 4 چیزیں نہیں ملیں گی، اس وقت تک ہمارا نظام تعلیم درست طور پر کام نہیں کرے گا. جہاں تک ڈاکٹر صاحب نے چند مزید کچھ نکات اٹھائے، میں چاہوں گا کہ اس پر ہم ضرور بات کریں. دیکھیے جب کوئی مسلمان مرتد ہو جاتا ہے، یعنی ہیریسی کے بعد وہ کسی اور مذہب کو اختیار کر لے، تو اسے تو آزادی مذہب کا نام دے دیا جاتا ہے. اور بے شمار واقعات آپ کو نظر آتے ہیں کہ جس میں افغانستان سے، پاکستان سے بلاسفیمی کے بعد بھی بہت سارے لوگوں کو یہاں سے باقاعدہ جو ہے وہ غیر ممالک کی ویزے وغیرہ مل جاتے ہیں. لیکن اگر کوئی ہندو مسلمان ہو جائے تو بتایا جاتا ہے کہ جناب یہ تو جبرن جو ہے وہ تبدیلی مذہب کا واقعہ ہوا، جبکہ ایسا نہیں ہوتا. میں ذاتی طور پر جبکہ اس کی ویڈیوز موجود ہیں، وہ کہہ رہی ہے، لڑکی کہہ رہی ہے میں 19 سال کی ہوں. ہمیں مطلب اس طرح کسی کے بارے میں ہم تو نہیں بتا سکتے، لیکن وہ لڑکی خود بتا رہی ہے کہ میں 19 برس کی ہوں، اپنی مرضی سے میں نے بھاگ کر اس لڑکے کے ساتھ شادی کی، میں خود مسلمان ہوئی ہوں. تو میرا خیال یہ ہے کہ ہمیں ان دونوں باتوں میں اپنے سٹینڈرڈز کو ایک ہی رکھنا چاہیے. بہت اہم سوال جو یہاں پر کیا گیا کہ فورس کنورژن کے حوالے سے کوئی قانون بنے، میں ایگری کرتا ہوں، ضرور قانون بننا چاہیے. اسلام میں اسے اکراہ کہا جاتا ہے. قرآن میں اللہ نے فرمایا لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی کمپلژن نہیں ہے، جبرن اکراہن آپ کسی کو مسلمان نہیں کر سکتے. لیکن جب آپ قانون سازی کی بات کرتے ہیں تو اس پر قانون بنایا جائے کہ جبرن اگر کسی کو مسلمان کیا گیا تو اس کو اتنی سزا ملے گی. لیکن قابل توجہ بات یہ کہ قانون یہ نہیں بنانا کہ جبرن مسلمان کیا تو یہ سزا ملے گی. قانون یہ بنانا ہے کہ جناب اس کی منیمم ایج کیا ہوگی، یعنی وہ لڑکی یا لڑکا کتنی عمر میں جا کر اسلام کو قبول کرے گا یا رد کرے گا. اگر آپ 17 یا 18 سال کی عمر کو آپ کی قید لگا دیتے ہیں شادی کے لیے، یا خاص طور پر اگر آپ کنورژن کی بات کریں تو سب سے پہلا مسلمان کون ہے؟ وہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں کہ جنہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت پر لبیک کہا، اور بہت ہی کم سنی میں، اور 7 سال کی آپ کی عمر تھی. صرف ایک بات میں اس پر یہاں ایڈ کر دوں کہ ہمارے ہاں جو کنفیوژن پیدا ہوتی ہے اس کا سبب کیا ہے؟ کنفیوژن پیدا ہونے کا سبب یہ ہے کہ ہمیں ایمان کا معنی ہی نہیں معلوم. اقرار باللسان و تصدیق بالقلب. اللہ اکبر، یہ بہت پیاری بات ہے. ایمان کی تعریف یہی ہے کہ آپ زبان سے اقرار کرتے رہیں، دل جب تک تصدیق نہیں کرے گا وہ صاحب ایمان نہیں ہو سکتا. زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا، بہت اچھی بات کی. اس کو حل کر لیا جائے تو سارے پرابلم ریزالو ہو. کنورژن سے پہلے جو کنفیوژن ہے اس کا سولوشن ایک مجھے آیا ہوا نظر آ رہا ہے. پرویز ہود بھائی صاحب میرے ساتھ ایگری کریں، علامہ صاحب اگر ایگری کریں. بہت اچھی بات کی ہے ڈاکٹر صاحب نے. آپ نے کہا کہ ایک قانون بنا لیتے ہیں. کیا یہ تجویز قابل عمل ہے علامہ صاحب کہ مجسٹریٹ کے سامنے لے جائیں، جو ایمان لے کر آتا ہے، اسلام لے کر آتا ہے، وہ مجسٹریٹ کے سامنے ایک گواہی دے دے، جی میں ایمان لے آیا ہوں اور نیت سے لے کر آیا ہوں، ارادے سے لے کر آیا ہوں، کوئی اشکال نہیں ہے؟ کیا کہتے ہیں؟ یہ سارے یعنی ایڈمنسٹریٹو معاملات ہیں، انتظامی معاملات ہیں. جب دل سے وہ کنونس ہو چکا ہے تو وہ اسی وقت مومن ہو گیا. اب یہ اس کے اور خدا کے درمیان کا معاملہ ہے. یہ تو ٹھیک ہے اگر آپ ایک چیز سے رجسٹر کرنا چاہ رہے ہیں، انتظامی اعتبار سے کسی چیز کو درست کرنا چاہ رہے ہیں، یا اس بات کو میک شیور کرنا چاہتے ہیں کہ بعد میں ایسے کسی ایشو کو ایکسپلائٹ نہ کیا جائے، تو پھر ظاہر ہے کہ اس طرح کی ساری چیزیں ہو سکتی ہیں. لیکن یہ سارے معاملات جو ایڈمنسٹریشن چلا رہے ہیں، یعنی حکومت جو ان معاملات کو دیکھ رہی ہے، جو اسمبلیز ہیں، جو لیجسلیشن کا ایک فورم ہے، اسی طریقے سے جو ان کو ایڈوائز کرنے والے ہیں، فار ایگزامپل اسلامی نظریاتی کونسل یا دوسرے بہت ساری این جی اوز، وہ اپنا فیڈ بیک دے سکتی ہیں، وہ اپنا ان پٹ دے سکتی ہیں. مگر ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے یہ کام کس کا ہے؟ یہ کام ہے فورم کا، اور فورم ہے آپ کی اسمبلیز، کہ جہاں پر اس لیجسلیشن نے ہونا ہے. کم سے کم متمدن سویلائزڈ ورلڈ کے اندر آج جو طریقہ کار ہے وہ یہی طریقہ کار ہے. تو اب اس کے اندر اگر مثلا کسی موقع پر ایڈمنسٹریٹیولی یہ ضرورت بھی محسوس ہوتی ہے تو کیا جا سکتا ہے، اور اس کے علاوہ بھی بہت کچھ کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، مجھے 2 رائے تو مل گئی ہیں اس کے فیور میں. پرویز ہود بھائی صاحب، آپ کے سامنے بڑا ایک پیچیدہ سوال رکھ رہا ہوں، مگر چونکہ آپ کا انداز بڑا آزادانہ اور منصفانہ ہے. ہم ختم نبوت کے معاملے پہ تو بڑے جذباتی ہیں، اور ہونا بھی چاہیے. یہ معاملہ ایسا ہے کہ ہم اس پہ کسی بھی صورت کمپرمائز کرنے کو تیار نہیں ہیں. مگر کیا یہ معاملہ جبری تبدیلی کا معاملہ اتنا حساس نہیں ہے کہ اس کو ہم نے اس نگاہ سے نہیں دیکھنا کہ اس پہ ہم بالکل فری ہینڈ دے دیں، جس مولوی یا جس عالم یا جس مسلمان کے بس میں جو آئے، جس طرح آئے، جیسے چاہے وہ اختیار کروائے؟ اس پہ ذرا اپنی رائے دیجیے گا. یہ تو ریاست کی کمزوری ہے کہ ریاست نے ایک
اس پر موقف نہیں اختیار کیا کہ یہاں قانون نہیں بننے دیا، کہ اس پہ اصرار نہیں کیا کہ اگر کوئی اپنا مذہب تبدیل کرتا ہے تو وہ میجسٹریٹ کے سامنے کرے، وہ یہ ثابت کرے کہ وہ خود بالغ ہے، کہ اس کی عمر 18 سال یا 18 سال سے زیادہ ہے۔ اس کے بغیر دنیا آپ کی بات کو ہرگز نہیں مانے گی، آپ کو ایک تہذیب یافتہ معاشرہ، تہذیب یافتہ ملک نہیں مانے گی اور نہیں ماننا چاہیے۔ صحیح۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اب ہمیں سب اس پلیٹ فارم پہ آنا چاہیے کہ جبراً جس شخص سے کہا جائے کہ تم اپنا مذہب تبدیل کرو، اس کی ہمیں کھل کر مذمت کرنی چاہیے۔ صحیح، ٹھیک ہے، کھل کے مذمت کرنی چاہیے، اور وہ کر بھی رہے ہیں کسی نہ کسی پلیٹ فارم سے، مگر کیا کریں گاؤں دیہات کا، یہ بہت سارے شہری واقعات کا بھی آپ نے بڑے روشن انداز سے کہہ دیا۔ ایک کم سے کم ایجنڈا تو آج مجھے سب اس پہ یونائٹڈ نظر آ رہے ہیں کہ ایک قانون بننا چاہیے، میجسٹریٹ کے سامنے جانا پڑے، جائیں، عمر کا تعین ہونا بڑا ضروری ہے۔ ضرور ضرور پلیز۔ بڑی اہم بات یہ ہے کہ ایڈمنسٹریٹیولی جس طرح قبلہ نے فرمایا کہ ہمارے ہاں شادی بیاہ، وراثت سے متعلق، طلاق سے متعلق بہت سارے قانونی ایسے مسائل ہو جاتے ہیں کہ جس میں پاکستانی قانون کے اندر مسلم اور غیر مسلم میں تفریق موجود ہے، تو یقینی طور پر پھر آپ کو انتظامی امور سے گزرنا پڑے گا۔ اس کے لیے آپ کوئی قانون بنا سکتے ہیں تو اس کے مسلمان ہونے کے لیے مجسٹریٹ کے پاس جانا ضروری نہیں ہے۔ جس لمحے وہ کلمہ شہادت پڑھے گا، اپنے دل سے اقرار کرے گا، تصدیق کرے گا، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں شامل ہوگا۔ لیکن انتظامی طور پر اس کو بنایا جا سکتا ہے کہ جناب اگر طلاق کا مسئلہ ہے، نکاح کا مسئلہ ہے وغیرہ وغیرہ، تو مجسٹریٹ کے سامنے یا کسی بھی انتظامی مسئلے میں اس کو انوالو کیا جا سکتا ہے۔ قابل توجہ بات اس میں یہ ہے، ہمارے ہاں کتابیں شائع ہوتی ہیں میں مسلمان کیوں ہوا، آپ ذرا ان اسٹوریز کو پڑھ کے دیکھیں کہ ایک مسلمان سے لے کر دنیا میں جو 1.5 ارب کی آبادی اس وقت، یعنی سب سے زیادہ دنیا میں تعداد اس وقت مسلمانوں کی ہے، تو یہ کس طرح سے، کیا یہ فورسفلی کنورژن کی وجہ سے لوگ آگے بڑھ رہے ہیں؟ بالکل ایسا نہیں ہے۔ پھر ایک اور بڑی اہم بات، جس طرح میں نے آپ سے عرض کیا، اسلام کی ابتدا کیسی ہوئی، یہ بہت قابل توجہ بات ہے۔ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت و تبلیغ کا آغاز کیا تو مکہ طیبہ میں مجبور، مقہور، مظلوم لوگ، معاشرے کا یعنی کٹا ہوا، پٹا ہوا، لٹا ہوا طبقہ، ایسا ہی ہے، کہ جن کو کوئی چھونے کے لیے یعنی تیار نہیں ہے، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر ضعیف اور ناتواں، نحیف و نزار لوگ اسلام لاتے ہیں، قبول کرتے ہیں، اور اس کے بعد جب ان کو مذہبی آزادی نہیں مل پاتی پھر جا کر وہ مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کرتے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ایمان کی تعریف واضح ہو جائے، جو شخص جبراً مسلمان کیا جاتا ہے اسلام کے مطابق وہ مسلمان ہوتا ہی نہیں ہے، ہوتا ہی نہیں ہے، ساری بات ایسا شخص مسلمان ہوتا ہی نہیں ہے کہ جس کو بالاکراہ نعوذ باللہ زبان سے کلمہ پڑھوایا جائے، اور پورے عالم یعنی ہمارے اسلام کا دامن جبراً کنورژن سے پاک ہے۔ کیا یہی بات حقیقت ہے کہ اسلام تلوار کے زور پہ پھیلا ہے؟ نہیں، نعوذ باللہ من ذالک، ظاہر ہے کہ یہ کام بھی کسی نے کیا ہوگا، اگر کیا ہے تو غلط کیا ہے، اگر ماضی میں کیا ہے تو بھی غلط کیا ہے، آج اگر کوئی کر رہا ہے تو بھی غلط کر رہا ہے، اور اگر مستقبل میں کرے گا تو بھی غلط کرے گا۔ اسلام میں داخل کرنے کے لیے اگر یہ روش ہے تو بھی غلط ہے، اسلام سے اگر نکالنے کے لیے روش ہے تو بھی غلط ہے۔ یعنی کسی بھی دین میں داخل کرنے کا یہ کوئی طریقہ نہیں ہے۔ آپ قرآن مجید کو دیکھیں تو پروردگار عالم نے باقاعدہ اس کے لیے بھی ایک اسٹریٹجی دی ہے، ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن، کہ ان کو اپنے رب کے راستے کی طرف بلائیے حکمت کے ساتھ، اچھی طرح نصیحت کے ذریعے سے، اور اگر بحث بھی کرنی ہے تو اچھی طریقے سے بحث کیجیے۔ خوبصورت، حسین۔ اس میں کہاں تلوار کا ذکر ہے اور اس میں کہاں کسی گن کا ذکر ہے؟ اگر آپ سورہ کافرون کے اندر بھی دیکھیں تو آخری جملہ کہاں ختم ہوتا ہے؟ لکم دینکم ولی دین، کہ بھائی تمہارا دین پھر تمہارے لیے، ہمارا دین ہمارے لیے۔ میں ایون آیا مباہلہ کے بعد جو آیتیں ہیں ان میں اگر آپ دیکھیں تو پروردگار عالم نے وہاں پر ایون مشترک اور جو کامن گراؤنڈز ہیں اس پر بھی دعوت دی ہے کہ تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، کہ آ جاؤ اس بات کے اوپر کہ جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے، کامن گراؤنڈ پر آ جاؤ۔ یعنی ٹھیک ہے تم اسلام قبول نہیں بھی کرنا چاہتے تو توحید ہی کے اوپر کم سے کم کرسچن رہتے ہوئے کم سے کم اس کے اوپر بھی ایک ورکنگ ریلیشن شپ ہم قائم کریں۔ اور ظاہر ہے کہ اگر کوئی شخص ہے وہ خدا کو مانتا ہے اور اس کے مقابلے میں دوسرا شخص جو خدا ہی کو نہیں مانتا تو ایک کامن گراؤنڈ یہ بن جائے گا۔ ایک کامن گراؤنڈ جو ہے وہاں سے کوئی بات شروع کیا، یہ فیسیلیٹیشن ہو سکتا ہے، لیکن فورسفلی اگر کنورٹ کیا جائے تو قطعاً قابل قبول نہیں ہے۔ اور ڈاکٹر صاحب کی بات کو تھوڑا سا میں اور آگے بڑھاؤں گا کہ جس طرح سے مولا کا ذکر ہوا تھا، تو مولا تو وہ ہیں کہ جن کے بارے میں مولانا کوثر نیازی صاحب نے بہت پیارا جملہ کہا تھا کہ میں علی کے باب میں لکھوں گا تو یہ نہیں لکھوں گا کہ وہ پہلے مسلمان تھے،
میں ان کے باب میں یوں لکھوں گا کہ وہ پہلے سے مسلمان. اللہ اکبر. میں اگر علی کے باب میں لکھوں گا تو یہ نہیں لکھوں گا کہ پہلے مسلمان تھے بلکہ لکھوں گا کہ پہلے سے مسلمان تھے. اچھا جملہ ہے, یہ آج کی سوسائٹی میں نافذ ہونا چاہیے. پرویز صاحب میں آپ سے ایک مختصر سوال اور ایک مختصر جواب بھی لینا چاہتا ہوں, بڑا خاص سوال ہوگا. ایک بڑے فلاسفر نے کہا تھا کہ ایک دفعہ تو آپ تب پیدا ہوتے ہیں جب آپ دنیا میں آتے ہیں, پھر دوسری مرتبہ آپ تب پیدا ہوتے ہیں جب آپ کو شعور آتا ہے. تو اسلام کو شعور کی ضرورت ہے, ایک مسلمان کو دوبارہ سے اسلام لانے کی ضرورت ہے, ایمان لانے کی ضرورت ہے, یا پھر اپنے سے نکل کے دوسرے کی ذات تک فوراً یہ مائنڈ بنا لینا ہے کہ جتنے کافر مسلمان آپ نے کیے اتنا ثواب, اتنی جنت, اتنی ہو رہے ہیں؟ کیا یہ صحیح فکر ہے؟ باٹم لائن کی طرف آنا چاہتا ہوں جو مولانا صاحب نے فرمایا کہ میرا باٹم لائن ہے. میرا ان سے یہ سوال ہے کہ کیا اگر ایک 8 سال کا بچہ یا بچی جو مسلمان ہے اگر اس کو ہندو بنایا جائے یا عیسائی بنایا جائے, کیا یہ ہمیں قبول ہونا چاہیے؟ قبول ہونا چاہیے. میرا خیال ہے کہ ہرگز نہیں, کہ یہ انسانیت کے خلاف ہے کہ جو سماج اس کی اجازت دیتا ہے اس کو مذہب نہیں سمجھا جا سکتا. دیکھیں ہمارے ہاں جتنے لبرل سیکولرز ہیں ان کا پرابلم یہ ہے کہ وہ اسلام کو الحق تسلیم ہی نہیں کرتے. اچھا. ان کے نزدیک تمام تر مذاہب برابر ہیں, یعنی جس طرح سے یعنی اسلام, کرسچینٹی, جوڈائزم, شنٹوازم, دنیا کے تمام مذاہب ان کے نقطہ نظر میں برابر کہلاتے. اس میں حق اور باطل, کفر اور اسلام کی کوئی تفریق نہیں ہوتی. اور یہ بات عین آئین پاکستان کے خلاف ہے, کیونکہ ہمارے ہاں آئین پاکستان میں لکھا ہوا ہے کہ پاکستان ایک اسلامی ریاست ہے اور قرارداد مقاصد اس کی وضاحت کرتے ہیں. دیکھیے میں اس میں یہ بات شیئر کروں کہ اسلام تلوار سے نہیں پھیلا, لیکن اسلام کے دفاع کے لیے سلطان صلاح الدین ایوبی علیہ الرحمہ نے فرمایا تھا کہ تلوار اٹھانا پڑتی ہے دفاع کے لیے. اس وقت جس بدترین حالت سے مسلمان گزر رہے ہیں, تو کیا اب بھی مسلمانوں کو اپنے دفاع کے لیے اپنی عزت اور ناموس اور اپنے دین کی حفاظت کی تلوار نہیں اٹھانا پڑے گی؟ یہ اسلام کی بالادستی تو ہے اس پاکستان میں, آپ تو اس سے اعتراف ہی نہیں کر سکتے, بالکل قطعی نظر آپ کو نہیں رکھ سکتے. مگر کیا یہ قانون چل سکتا ہے؟ عمر کی یا پوزیشن یا ایج یا کرائٹیریا اس قسم کا کہیں سے بھی قابل قبول نہیں ہے. کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں یہی بات وائٹ سپریمیسسٹ کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم گورے دنیا کے سب سے بہترین لوگ ہیں, ہمارے مقابلے کا کوئی نہیں ہے. تو ہر مذہب میں, ہر نسل میں یہ احساس برتری ہوتا ہے, اور یہ وہ چیز ہے جو انسان کو چین سے نہیں رہنے دیتی. اسی کی وجہ سے تمام فسادات ہوتے ہیں, جھگڑے ہوتے ہیں, جنگیں ہوتی ہیں. یہ ایک ایسی احمقانہ چیز ہے یہ کہنا کہ میری نسل, میرا مذہب, میرا ملک سب سے اچھا ہے. اب کیا پتہ ہے کہ میں کوئی اور مذہب کا پیدا ہوتا, کسی اور ملک میں پیدا ہوتا, میرا رنگ کچھ اور ہوتا, یہ محض حسن اتفاق ہے. جو یہ کہے کہ بس میری چیز چلے گی, میں ہی سب سے بہتر ہوں, اسے میں کیا کہہ سکتا ہوں سوائے یہ کہ آنکھوں پر سے پٹی اتارو. آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, میں آپ کی رائے کا احترام کرتا ہوں اور بہت شکریہ آپ کی قیمتی رائے کا, مگر وہاں پہ میرے سامنے قرآن کی آیت بھی ہے, اسلام ہی اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین ہے, تو اس کو کہیں نہ کہیں بالادستی یعنی کہیں نہ کہیں قوانین بنائیں گے, کسی نہ کسی نظام کو تو آپ نے اوپر رکھنا ہوگا نا. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ کا اس رائے کو میں مزید علماء کے سامنے رکھوں گا اور وضاحت طلب کروں گا. ایک مختصر توقع لے رہے ہیں, الف لام میم میں آپ کا انتظار رہے گا, واپس لوٹ کر آئے گا, بڑی خوبصورت مثال ہوگی ہم نے یہ زمانہ سنا ہے کہ جس میں گفتار اور کردار سے اسلام کی طرف رغبت دی جاتی تھی, مثالیں دیا کرتے تھے بزرگ بیٹھ کے اپنے بزرگوں کی, لہٰذا اسی روش کو اپنایا جائے تو کیا خوبصورت ہوگا. آئیے ایک مثال سنتے ہیں علامہ صاحب سے, دین کے حوالے سے آپ ایک بات کریں. میں مثال آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ ایک سنگر تھے کہ جن کا رنگ کالا تھا. ہم اصولی طور پر دین کی نقطہ نظر سے بھی یہ سمجھتے ہیں, انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کے اعتبار سے بھی یہ سمجھتے ہیں کہ گورا اور کالا برابر ہے, لیکن اگر وہ پلاسٹک سرجری کرا کے اپنا رنگ گورا کرنا چاہ رہا ہے تو اس کا بیک آف دا مائنڈ میں کہیں نہ کہیں تو یہ موجود ہے نا کہ وہ اپنے آپ کو انفیریئر فیل کر رہا ہے, جس کی وجہ سے اس نے اس پلاسٹک سرجری کی طرف جانے کا فیصلہ کیا. تو اب یہ جو فیصلہ اس کا ہے یہ کسی نہ کسی ترجیح کی بنیاد پر ہے, یہ صحیح بھی ہو سکتی ہے, یہ غلط بھی ہو سکتی ہے. جو اجتماعی شعور ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ لوگوں کی تربیت, جو تربیت کا بہت ذکر ہوا کہ تربیت
تربیت کے ذریعے سے انسان کی فکر کو وہاں پر لایا جائے کہ جہاں پر وہ اپنی ترجیحات کو درست طریقے سے پرائرٹائز کر سکے، آرڈر میں لا سکے، اور پھر اس کے بعد جو اس کا فیصلہ ہو اس فیصلے کو قبول کیا جائے. یعنی اس کو اس فیصلے کی قبول کرنے میں آزادی ہونی چاہیے، اس کو مجبور کر کے رائٹ یا لیفٹ نہ کیا جائے. اگر یہ کیا جائے گا تو بہت غلط ہوگا. پھر تو علامہ صاحب اس کے فیصلے کے قبول کرنے کے بعد رد کرنے کی بھی تو اجازت ہونی چاہیے. آپ تو مرتد کو نہیں چھوڑیں گے. میں یہ آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ مرتد کے حوالے سے جو معاملات ہیں اس کو آپ الگ سے ڈسکس کر لیجیے گا. ابھی آپ کے پاس وقت کے بھی میں اسی کا جواب لیکن اصولی طور پر ایک شخص کسی ایسے فیصلے کو استہزاء کے لیے استعمال نہ کرے. ایک سنجیدہ اپروچ ہو، اس سنجیدہ اپروچ کے ساتھ اچھی طرح سے وہ غور کر لے. جی ایک سنجیدہ اپروچ ہونی چاہیے. ڈاکٹر صاحب کیا کہتے ہیں؟ پرویز ہود بھائی صاحب نے بھی آپ کو بتایا کہ یہ فیصلہ عقل مندانہ نہیں ہے. دیکھیے پرویز صاحب نے تو جس طرح اپنے خیال کا اظہار کیا کہ ہر مذہب، رنگ، نسل سے تعلق رکھنے والے لوگ خود کو برتر سمجھتے ہیں اور اس کو احمقانہ بات کہا، تو یقیناً اگر آپ رنگ، نسل، ذات پات سے متعلق اس بات کو احمقانہ کہیں تو یہ بات بالکل ٹھیک ہے. لیکن بالخصوص جب آپ مذہب کے تناظر میں بات کرتے ہیں تو ہمارے ہاں جو لبرل یا سیکولر طبقہ ہے ان کا اصل میں پرابلم یہ ہے کہ وہ بنیادی طور پر ڈٹرمنیشن آف گڈ اینڈ ایول، یعنی خیر اور شر کا تعین کس بنیاد پر کیا جائے گا، اس کے لیے وہ وحی الہی کو مانتے ہی نہیں. یہ بنیادی پرنسپل سمجھ لیجیے. تو لہٰذا ان کے نزدیک اگر کوئی نماز پڑھنے والا اور ایک شراب پینے والا، تو نماز پڑھنے والے کو وہ برتر نہیں کہیں گے، وہ کہیں گے دونوں ہی برابر ہیں، کیونکہ دونوں اپنی اپنی فریڈم کو انجوائے کر رہے ہیں. تو لہٰذا ہمیں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ موجودہ دور کے اندر بھی یونیورسل ڈکلیریشن آف ہیومن رائٹس یا جب آپ یونائٹڈ نیشنز کے چارٹر کی بات کرتے ہیں تو وہ یہ بتاتے ہیں کہ دنیا کا افضل ترین قانون ہمارا ہے. اگر تم ہماری بات کو نہیں مانو گے بمباری کر دیں گے تمہارے اوپر، فنا کر دیا جائے گا تمہیں. اپنے آئین کو ہمارے قوانین کے مطابق بناؤ. تو لہٰذا آپ اگر یعنی یونائٹڈ نیشنز کے چارٹر کے ڈیفینڈرز جو ہمارے یہاں این جی اوز کہلاتی ہیں، ان کے لیے جو ڈکلیریشن یونائٹڈ نیشنز کا آپ اس کو پڑھ کے دیکھ لیجئے، وہ یقینی طور پر اپنی سپرمیسی کی بات کرتے ہیں. اسلام میں الحق اور الباطل واضح ہے. قرآن نے خود کہا کہ اندھا اور بینا برابر نہیں ہو سکتے، ایمان والا اور غیر ایمان والا برابر نہیں ہو سکتے. حق اور باطل فرمائے یہ کبھی برابر نہیں ہو سکتے. میں یہاں پر الحاج ملک شہباز میلکم ایکس کے ایک جملے پر میں اس بات کو مکمل کروں گا. یہ بلیک ایکٹیوسٹ تھے، جی سیاہ فام لوگوں کے لیے امریکہ میں ایک طویل عرصے تک کام کرتے رہے اور بہت خوبصورت یعنی انگریزی زبان کے اسپیکر تھے. یہ شخص اویس بھائی مسلمان ہو گیا. اچھا ماشاءاللہ. اور یہ وہ شخص ہے کہ جس نے اپنے باپ دادا کے دور سے غلامی کا دور دیکھا ہے، کیونکہ ریڈ انڈینز کو کروڑوں کی تعداد میں امریکہ میں ان کا قتل عام کیا گیا اور نسل پرستی کا تعصب کے دوران ہی یہ شخص پلا بڑھا. تو اس شخص نے جب اسلام قبول کیا، جب یہ پہلی مرتبہ حرمین شریفین حاضر ہوا تو مکہ مکرمہ میں اس نے دیکھا کہ ذات پات، رنگ، نسل کے تمام افتراق و انتشار کو مٹا دیا گیا اور سب لوگ ایک ہی لباس میں طبقاتی تقسیم کو ختم کر کے ایک رب کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، ایک ہی ہوٹل میں ہیں، ایک ہی برتن میں کھانا کھاتے ہیں، ایک ہی انداز گفتگو ہے. تو اس نے وہاں واپس جا کر امریکہ میں پریس کانفرنس کی اور وہ یوٹیوب پر موجود ہے، آپ اس کو سن لیجئے. اس نے کہا کہ امریکہ کے ریسزم کے مسائل کا حل یہ ہے کہ پوری دنیا کے امریکہ مسلمان ہو جائے. ایک مثال ایسی بیان فرما دیں اصحاب سے، سنت رسول سے، کہ غیر مسلموں سے جس رویے کے ساتھ آپ نے ان کو اپنے پاس رغبت دی، چاہے وہ فتح مکہ کی مثال ہو یا کوئی بھی، تاکہ ہمارے لیے ایک آئیڈیل ایگزامپل بن جائے. آپ دیکھ لیجئے ہمارے پاس اس طرح کے احادیث کے ایک پورا سلسلہ آپ کو نظر آ جائے گا کہ جس کے اندر یہ کہا گیا کونوا دعاۃ الناس الی اللہ بغیر السنتکم، کہ لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف، اللہ کی طرف اس طرح سے بلاؤ کہ تمہیں تمہاری زبان استعمال نہ کرنا پڑے. ظاہر ہے کہ انسان زبان استعمال کرتا ہے، مگر مقصد یہی ہے کہ جو پروپورشن ہے کہ تمہارے ایکشنز اور تمہارے جو اعمال ہیں، ایکشن اسپیکس لاؤڈر دین وائس، کہ انسان کے جو اعمال ہیں وہ بہت عمدگی کے ساتھ اس کے موقف کی ترجمانی کرتے ہیں. تو اس کا اخلاق ہے، اس کا انداز ہے، اس کی رفتار ہے، اس کی گفتار ہے، اس کا معاملہ کرنے کا انداز ہے، وہ کس طریقے سے لوگوں کے ساتھ ڈیل کرتا ہے. آپ کو اس طرح سے ملے گا کہ کسی نے کسی کی تعریف کی معصوم کے سامنے تو انہوں نے ارشاد فرمایا کہ کیا تم نے اس کے ساتھ سفر کیا ہے؟ کہا کہ نہیں. کیا تم اس کے پڑوس میں رہے ہو؟ کہا کہ نہیں. کیا اس کے ساتھ کاروبار کیا ہے؟ کہا کہ نہیں. کہا جب یہ تینوں چیزیں نہیں کی ہیں تو پھر تعریف کس بات کی ہے؟ انسان پہچانا اس وقت جاتا ہے کہ جب اس کے ساتھ کاروبار کیا جائے، اس کے پڑوس میں رہا جائے یا اس کے ساتھ سفر کیا جائے، تب تو اس کو اتنا موقع ملتا ہے کہ وہ اس کو اسیس کر سکے اور پھر اس کے بعد اس کے بارے میں رائے قائم کی جا سکے. ورنہ حسن ظن رکھنا ایک الگ بات ہے، لیکن یہ کہ رائے جو قائم کرنا ہے وہ تو اس کے بعد ہی ہو سکتا ہے. تو ایک مسلمان بھی جو ہے اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ نان مسلمز ہوں، اگر وہ کسی خاص فرقے سے بھی تعلق رکھتا ہے تو دوسرے فرقوں کے ساتھ، دوسرے مذاہب کے ساتھ، دوسرے انسانوں کے ساتھ اس کا رویہ لوگوں کو جتنا کنونس کر سکتا ہے اس کے نعرے اتنا کنونس نہیں کر سکتے. بہت خوبصورت. بہت شکریہ علامہ رضا داؤدانی صاحب آپ کا، بہت شکریہ ڈاکٹر عمیر صاحب آپ کا، اور بہت شکریہ پرویز صاحب آپ کا. آج کی گفتگو سے جو مجھے نظر آیا
مسلمان بالکل اس کسٹمر آفیسر کی طرح یا کسٹمر کیئر کی طرح ہیں جو شاید کسی جہاز میں ہے اور وہ بڑا خاص خیال رکھتا ہے کہ جس دین کی ریپرزنٹیشن میں کر رہا ہوں کہیں اس میں داغ دھبا نہ لگ جائے. بالکل 24 آورز ڈیوٹی والا حساب کتاب ہے کہ کہیں غلطی نہ ہو جائے, کوتاہی نہ ہو جائے, شرمندگی نہ اٹھانی پڑے. اور اسی تناظر میں اگر پوری امت کو دیکھا جائے تو بہترین مثال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کی ملتی ہے. جس معیار کو آپ نے قائم کیا ہے رحمت للعالمین کا امتی ہونے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کی شخصیت سے بھی رحمت آئے, شفقت آئے, محبت آئے. خوشبو کسی تشہیر کی محتاج نہیں ہوتی. اگر آپ مسلمان ہیں اور سچے مسلمان ہیں, باعمل مسلمان ہیں, تو آپ کی ذات سے دوسروں تک ایمان کی منتقلی ممکن ہو سکے گی. اپنا بہت خیال رکھیے گا, فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. الف لام میم دیکھنے کا بہت شکریہ.